ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کریں گے مچھر کالونی میں آج ہونے والے افسوسناک واقعے میں، جس کے اندر MQM کے 3 کارکنان کو جہاں بحق کر دیا گیا گولیاں مار کے۔ علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا اور ایک افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن آفس بنایا گیا تھا جہاں پر گلی میں اسلحے کا آزادانہ استعمال ہوا۔ کیا معاملہ تھا، تنازع کس طرح بنا اور کس طرح یہ معاملہ ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا اسلحے سمیت۔ اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں MIC کے قائم رپورٹر ہیں طاہر عباسی صاحب۔ طاہر، ذرا تفصیلات بتائیں، آخر یہ کیا معاملہ ہوا اچانک؟ شکریہ علی رضا صاحب۔ یہ ڈاکس پولیس اسٹیشن کی حدود مچھر کالونی ہے، جہاں زمینوں پر قبضے اور ماڑی پور لینڈ پر چائنا کٹنگ کے معاملات گزشتہ عرصہ دراز سے چل رہے تھے۔ اسی اسنا میں الیکشن قریب آئے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کا ایک دفتر یہاں تعمیر کرایا گیا تھا۔ اس دفتر کی تعمیر میں سراج اور سراجی، عبدالسلام اور معبود، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ آج شام میں متحدہ قومی موومنٹ کے 2 سینئر رہنما تھے جنہوں نے اس علاقے کا دورہ کرنا تھا اور باقاعدہ طور پر الیکشن کیمپین شروع کرنی تھی کہ اسی دوران نثار پٹھان، دراصل یہ بنیری ہے اور اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اپنے بھائی گلزار کے ہمراہ یہاں آیا۔ زمینوں پر پہلے بھی ان کا تنازع چل رہا تھا اور آج یہ شدت اختیار کر گیا۔ آزادانہ طور پر بڑے اور چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال ہوا ہے۔ ایک پختون اور دوسرا بنگالی گینگ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس وقت دونوں الیکشن کیمپین کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یہ فائرنگ کے واقعے میں سراج عرف سراجی ہے، عبدالسلام اور معبود، تینوں گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ تینوں کی لاشیں پہلے سول اسپتال لائی گئی تھی، بعد ازاں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کے اصرار پر انہیں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔ مائنر MQM کے جو دیگر کارکنان تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، انہیں بھی عباسی شہید اسپتال میں جو ہے وہ طبی امداد دی گئی ہے۔ کہ ہماری پولیس نے ابتدائی طور پر جو موقف اختیار کیا تھا کہ یہ زمینوں کے تنازع کی ایک جنگ ہے جو عرصہ دراز سے چل رہی تھی، جس کا یہ صورتحال شاخسانہ ہے، تاہم بعد میں پولیس کا موقف بھی تبدیل ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے تینوں کارکنان کو جو ہے وہ سیاسی جماعت سے وابستگی اور پولیس نے اعتراف کیا گیا۔ ساتھ ہی نثار پٹھان بنیری ہے، اسے گرفتار کیا گیا ہے، اسے بھائی گلزار کو بھی گرفتار کر دیا گیا۔ رائفل برآمد ہوئی ہے، رائفل سے سراج کو انتہائی قریب سے چہرے پر گولیاں ماری گئی تھی، جس سے چہرے کا ایک حصہ مکمل طور پر جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی عبدالسلام اور معبود کو بھی چھوٹے ہتھیاروں سے کئی گولیاں ماری گئی جس سے وہ موقع پر کی ہلاک ہو گئے تھے۔ صورتحال اتنی کشیدہ تھی کہ لاشیں تقریباً 1 گھنٹے تک جائے وقوع پر پڑی رہی اور جامع مسجد عمر بن خطاب کے مقام پر ان لاشوں کو 1 گھنٹے تک شہری دیکھتے رہے، ویڈیوز بناتے رہے، سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہوئی ہیں کہ ہماری پولیس صورتحال پر کنٹرول کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ دیگر بھی کئی افراد ہیں جنہوں نے اسلحے کا استعمال کیا تھا، اس سے متعلق بھی پولیس کو ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر ان افراد کو دیکھا گیا ہے۔ ان کی تلاش میں پولیس چھاپہ مار کارروائیاں کر رہی ہے۔ اس صورتحال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کے درمیان ایک لفظی جنگ شروع ہوئی ہے۔ انیس قائم خانی خود میدان میں اترے تھے، پہلے عباسی شہید اسپتال کو پہنچے گئے، وہاں میڈیا سے بات کی ہے، بعد ازاں انہوں نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ میڈیا کو اپنے بیانات دیے گئے۔ صورتحال یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آن کر رہی ہے کہ 3 مارے گئے کارکنان متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر مچھر کالونی میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کو عروج دے رہے تھے کہ اسے سیاسی سطح پر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ صورتحال کشیدہ ہے مچھر کالونی میں۔ یہ مچھر کالونی کا عثمان آباد ہے جہاں پولیس اور رینجز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ جو قتل کی واردات تھی اس میں استعمال ہونے والے ہتھیار ابتدائی طور پر پولیس نے برآمد کیے ہیں، دیگر بھی کئی ہتھیار ہیں جن کے کھول برآمد کیے گئے ہیں۔ جو 16 کھول بڑی ہتھیار کے ملے تھے وہ ہتھیار پولیس کے پاس ہے۔ انیس قائم خانی اور قادر پٹیل کے درمیان جو بیان بازی کا سلسلہ ہے وہ آخری اطلاعات تک جاری تھا۔ علی طاہر عباسی، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کیونکہ ابھی جو ہے معاملہ بڑا اس کے اوپر بھی سامنے چیز آ رہی ہے کہ بولا جا رہا ہے MQM پاکستان کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ اس کے اوپر جو ہے شفاف انکوائریاں کی جائیں، تو ابتدائی تحقیقات تفتیش میں جو بیانات لیے گئے ملزمان سے اس میں کوئی چیز سامنے آ سکی ہے کہ آخر یہ وجہ کیا تھی؟ کہ 2 چیزیں چل رہی تھیں، ایک طرف یہ چل رہا تھا کہ کوئی تنازع ہے زمین کا، دوسری طرف یہ بیان بھی آ رہا ہے سامنے کہ یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے بلکہ یہ پیور پولیٹیکل ایشو ہے، کیونکہ یہ سنگین نوعیت کا اس لیے ہے کیونکہ ماضی میں اس شہر نے بڑی لاشیں اٹھائی ہیں اور بڑے لوگ جو ہے اس شہر نے خون کی ہولی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ تو کیا کوئی ایسی سازش کی بو تو نہیں آ رہی کہ آئندہ کوئی حالات خراب کرنے کی طرف چیزیں جائیں گی؟ کیونکہ یہ تو ایک دفعہ پھر وہی والی صورتحال لگ رہی ہے۔ علی رضا صاحب، شہر میں زمینوں پر قبضے اور سیاسی سطح پر ٹارگٹ کلنگ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں اور یہ ہوتے رہ گئے ہیں۔ زمینوں پر قبضوں پر بھی قتل و غارت گیری ہوتی رہی ہے اور شہر میں سیاسی سطح پر بدامنی کا سلسلہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے الیکشن میں بھی تھا، اس سے پچھلے الیکشن میں بھی تھا۔ جس طرح پولیس نے ابتدائی طور پر اس دور قتل کو جو ہے وہ
तनाज़ा करार दिया था। बाद पुलिस का बयान तब्दील हुआ है। जो इब्तदाई तहकीकात थी उसमें पुलिस ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जो तीनों मारे जाने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। दरअसल जो मारा गया सिराजू है, इसके खिलाफ 16 मुकदमात हैं मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन वो एक उसकी ज़ाती मामला थे। सूरत हाल ये थी कि उसने चंद रोज कबल एक इलेक्शन ऑफिस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का उस्मानाबाद है ये मच्छर कॉलोनी का, यहाँ तामीर कराया था जहां से इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू की जानी थी। मुस्तफा कमाल की हिदायत पर आज एमक्यूएम के 2 रहनुमा इस इलाके में इलेक्शन कैंपेन के लिए पहुंचे थे। ये खौफनाक बात इसलिए भी है ना, देखें एक बड़ा असला इस तरह असले के साथ जो वीडियो सामने आई हैं वो इंतहाई खतरनाक इसलिए हैं कि इलेक्शन करीब हैं, बड़ी बात की गई है, अमन के ऊपर बड़े कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक मेहनत और बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। उसके बाद अगर ये सारी सिचुएशन देखने के बाद भी अगर आज भी इस तरह बड़ा और छोटा असला का इस्तेमाल हो रहा है, गोलियाँ चल रही हैं, तो ये आइंदा इलेक्शन तक तो करीब आते आते तो सूरत हाल मुझे तो बड़ी अजीब सी जो वीडियोस सामने आ रही है कि इतना आजादाना तौर पे इस्तेमाल ताहिर अली साहब, जो सियासी अफसर है, जिन जिन इलाकों में जिस जिस सियासी जमात का असर है वहां वो अपनी ताकत शिद्दत के साथ इस्तेमाल करते रह गए। ये जो इलाका है ये माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गढ़ समझा जाता था। कादर पटेल साहब समेत कादर खान मंदुखेल और दीगर रहनुमाओं का यहाँ बड़ा असर वसूख है और माजी में भी रखा है, अब भी है। ये जो इलाका था माड़ीपुर का उस्मानाबाद, जहाँ चाइना कटिंग और जमीनों पर कब्जे से मुतालिक मामला थे, इसकी आला सतह पर इंक्वायरी भी जारी है, तहकीकात भी है, एंटी करप्शन भी जमीनों पर कब्जे से मुतालिक इन इलाकों में काम कर रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी साहब, तफसीलात से आगे कर रहे थे और ओवरऑल सिचुएशन नाजरीन तक रख रहे थे कि आखिर क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं। जो मौक़िफ़ दोनों आए वो भी हमने अपने नाजरीन के सामने रखे हैं। नाजरीन अभी थोड़ा सा इसके ऊपर इसलिए भी बात करनी ज़रूरी है क्योंकि डायनामिक्स क्या है इस इलाके के, उसके ऊपर भी बात करेंगे और आखिर क्या मौक़िफ़ एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनाया है। इसी हवाले से हमने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सलमान मुजाहिद बलोच हैं, एडवोकेट भी हैं, इस हल्के से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और साथ साथ एमक्यूएम के बड़े एक्टिव रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पे हमें टाइम देने के लिए। सूरत हाल है क्या, थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं कि एकदम से अचानक इतनी ज़्यादा शिद्दत देखी जा रही है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं दोबारा शायद आवाज़ की वजह से मसला हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस जगह से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, माजी में भी यही मामलात रहे हैं इस इलाके के? बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपने इस मौजू पे आज लिया हमें। देखिए आज जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट पेश आया है वो एक बाई कॉन्स्पिरेसी बाई डिज़ाइन है। यह NA 243 है, ये कौमी असम्बली का हल्का है। यह एमक्यूएम पाकिस्तान ने हुमायूं उस्मान भाई को जो है अपना उम्मीदवार नामजद किया है और इसी सिलसिले की कड़ी थी कि वहाँ पे इलेक्शन सेल। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, हमने ये देखा है आप एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि देखें ना सूरत हाल जो है इसकी बहुत संगीन नौयत की है क्योंकि आज ये हमें देखें माजी गवाह है, माजी ये गवाह है कि माजी के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं कि हमने ये देखा है कि इस शहर ने बड़ी लाशें उठाई हैं, बदअमनी के ऊपर पूरे ऑपरेशन करने पड़े हैं और इसके ऊपर जब ये सिचुएशन इस शहर ने माजी में भी देखी है तो अब इलेक्शन की बातें की जा रही हैं कि जी करीब है और उसके बाद इसको आप साजिश समझते हैं या एक बिल्कुल एक नॉर्मल सा वाक़या है जो हो गया है? और अली बिल्कुल नॉर्मल वाक़या नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश है शेर कराची का अमान ख़राब करने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वही मैं आपको बता रहा था कि पुलिस की रिपोर्ट ये है कि ये जी ज़मीन का तनाज़ा है, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपके रिपोर्टर ने भी शायद बताया होगा। और यहाँ पे एमक्यूएम पाकिस्तान का इलेक्शन सेल ऑफिस शामिल था, कायम किया गया था। और आज बिल्कुल वहाँ पे जो उस एक दहशतगर्द ने पीपल्स पार्टी के जो माजी में कादर पटेल जो यहाँ से MNA थे उनका कोऑर्डिनेटर रहा है, उसने आके इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, स्टेट फायरिंग की है। और आपको याद होगा कि उसमें एमक्यूएम के 3 कारकुनान को जो है वो सरों पे गोलियां मारी गई, वो तीनों शहीद हो गए मौके पे, 2 या 3 इसमें जख्मी भी हैं। और आपको याद होगा कि अभी 1.5-2 माह पहले औरंगी टाउन में भी एमक्यूएम पाकिस्तान के सेक्टर इंचार्ज को निजाम भाई को शहीद कर दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि इदारों को नोटिस लेना चाहिए। जहाँ तक माजी की बात की आपने, तो ये मच्छर कॉलोनी का वो इलाका है जो ओल्ड ट्रक अड्डा है मारीपुर के पास और रेलवे लाइन के साथ। ये पूरी जमीन रेलवे की है जिसको कब्जा किया गया, KPT की जमीन है। 40-50 साल से यहाँ पे क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे मंशियात माफिया, लैंड माफिया, यहाँ पे गैंगवार भी यहाँ पे काम करता रहा। इतना हाइड आउट से पतली गाड़ियाँ इसकी, क्योंकि मैं भी यहाँ से MNA रहा हूँ
اور 2013 میں یہ میرے حلقے میں بھی شامل تھا. ہم نے بھی الیکشن کیمپین کی تھی یہاں پہ, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ بھی واقعہ ہوا تھا اور ہم بھی وہاں سے جان بچا کے نکلے تھے. تو ابھی یہ حالت ہے کہ اس علاقے میں بنگالی بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں, اور یہ بھی ابھی ایک صحافی نے انکشاف کیا ہے, اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہے موجود ہے, کہ پولیس کی سرپرستی میں یہاں پہ بنگالی لڑکیوں کی خرید و فروخت کا ریکٹ چلایا جاتا ہے. یہ پورے علاقے جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے اس میں مکمل طور پہ منظم جرائم کی معاملات ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل علی رضا, ایسا ابھی سے نہیں ہے, 40-50 سال سے. اور یہاں پہ میں بتاؤں کہ یہاں پولیس کا ایکسیس بھی نہیں ہے, پولیس بھی یہاں پہ اندر نہیں جا سکتی جب تک اس علاقے کے سب سے بڑے کرمنل سے پرمیشن نہ لے لیں یا وہاں کے مکھیا سے پرمیشن نہ لے لیں. یہاں پہ کبھی بھی آپریشن نہیں کیا گیا. ہاں 2014 کے بعد جو آپریشن شروع ہوا تھا وہاں پہ رینجرز نے اپنی کارروائیاں کی, رینجرز نے گینگ وار کا خاتمہ کیا, لیکن دہشت گردوں کا خاتمہ کیا, کرمنلز کو پکڑا, لیکن پھر سے منظم جرائم شروع ہو گئے. منشیات یہاں پہ ساری مل جائے گی, انلیگل اسلحہ یہاں پہ سارا مل جائے گا, کچھ بھی آپ کو چاہیے, اور جو بھی آپ کو انلیگل چیز چاہیے, مطلب یہاں پہ بہت بڑے ریکٹ چلائے جا رہے ہیں, سب کچھ مل جائے گا. اور آج کا یہ واقعہ ہے کہ یہاں پہ جو شروع سے یہاں پہ سرپرستی رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہے, ان کے نمائندوں کی رہی ہے اور پولیس کی رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 2007 سے لے کے 2013 تک جب قادر پٹیل صاحب یہاں پہ ایم این اے تھے, جب بھی یہ کرائم کا گڑھ بنا رہا, گینگ وار کو یہاں پہ سپورٹ کیا گیا, گینگ وار کے لوگ یہاں پہ جو چھپتے تھے جا کے بہت بڑے بڑے کرمنل, کیونکہ ایسا اگر اس روڈ کے اس طرف دیکھیں تو لیاری ہے, روڈ کے سامنے کی طرف دیکھیں تو یہ آپ کا مچھر کالونی ہے. ابھی بھی جب سے یہ قادر پٹیل صاحب یہاں آئے ہیں 2018 سے 2023 تک ایم پی رہے تھے, وزیر بھی بن گئے, اللہ کی پناہ, انہوں نے وہی اپنے پرانے کام شروع کیے, زمینوں پہ قبضہ, لینڈ مافیا کی سرپرستی, منشیات مافیا کی سرپرستی, گٹکا مافیا کی سرپرستی, ہر کرائم کی انہوں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں سرپرستی اس کی. علاقے میں ہر قسم کا منظم جرائم جو ہے وہ ہو رہا ہے؟ میں وہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. ابھی بھی جس جگہ پہ یہ ہوا ہے, یہ چائنا کٹنگ کی جا رہی تھی یہاں پہ پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی اور یہ سرپرستی میں, جو اور یہ جو لوگ صاحب جاں ہیں بحق ہوئے ہیں یہ آپ کی الیکشن کیمپین کر رہے تھے اس علاقے میں؟ یہ ہمارے ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان ہیں, اور یہاں پہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے 10-15 ہزار کا مچھر کالونی میں 24 دسمبر کو ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی تھی. اس سے گھبراتے ہوئے, اس چیز کو جو ہے اس سے خائف ہوتے ہوئے انہوں نے آج یہ کام کیا, اور اس قاتل درندے نے, قاتلوں نے پوائنٹ بلینک کر کے ایم کیو ایم پاکستان کے 3 کارکنان کو شہید کر دیا. اس سے پہلے بھی یہاں پہ 2011-12 میں بھی ایم کیو ایم کے کارکنان کو شہید کیا جا چکا ہے, جن کی ایف آئی آر بھی یہاں پہ جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے, پولیس کو نوٹس لینا چاہیے, اور وزیر اعظم پاکستان, نگراں وزیر اعلیٰ سندھ, گورنر سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں, آئی جی سندھ سے, خادم رنگ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو فی الفور گرفتار کریں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قاتل جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, سراج نام ہے, سراج ہی کہتے ہیں کیا کہ وہ کسی اور جماعت کا ہے. ارے بھائی وہ ماضی میں قادر پٹیل کا کوآرڈینیٹر رہا ہے, اور وہ کیوں الیکشن, اگر پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں ذاتی دشمنی ہے, ابھی ایک ٹاک شو میں تھا, قادر مندوقل صاحب آئے تھے, وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے تھے, سپورٹ کر رہے تھے قاتل کو, اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ ذاتی دشمنی ہے. تو میں نے کہا آپ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں, 3 جانیں چلی گئیں. اور نہیں اچھا, ایک اس سے ایک دیکھیں نا, ایک معاملہ یہ بھی ہے سلمان صاحب کے معاملہ دیکھیں نا, یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کہیں ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن بھی آتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس شہر نے بڑی بدامنی دیکھی ہے, اس شہر کے جو رہنے والے ہیں انہوں نے خوف میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں. تو اب یہ واقعہ ہو گیا, پھر لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں, سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ کہیں اب ریئیکشن نہ آ جائے, پھر اس کا ذمہ داری تو کوئی نہیں اون کرتا, مگر پھر جو صورتحال بنتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے واقعات اور پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. کیا ایسی چیز مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں, امکان ہے شہر کی صورتحال بدلنے میں؟ علی رضا, ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری سیاسی اور پرامن جماعت ہے, اور شہر کراچی میں جو امن کا کریڈٹ ہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ ساتھ, فورسز کے ساتھ ساتھ, لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی جاتا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں کراچی شہر کے امن کو قائم کرنے میں, کسی جماعت نے نہیں دی. میں آپ کو اگر 2013 کا الیکشن یاد دلاؤں, 2007 کا الیکشن یاد دلاؤں, 2018 کا الیکشن یاد دلاؤں, واحد ایم کیو ایم پاکستان تھی شہر کراچی میں جس کو طالبان کی طرف سے تھریٹ تھا, اور ایک واحد جماعت کی پی ٹی آئی جس کو اوپن لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کام کریں. اے این پی کو تھریٹ تھا. ہم نے تو ان حالات میں بھی کام کیا اور شہر کے امن کو برقرار رکھا.
ہم اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل جو اصل قاتل ہیں ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، جو درندے ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو گرفتار کر کے اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے کہ آخر ایسا کیا خوف تھا کہ ایم کیو ایم جلسے سے پہلے الیکشن سیل کے سامنے آ کے ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کو شہید کر دیا گیا. میں نے بھی آپ سے ذکر کیا نا کہ 1.5-2 ماہ پہلے اورنگی ٹاؤن میں بھی ہمارے سیکٹر انچارج کو شہید کیا گیا تھا. تو ایم کیو ایم پاکستان سے شہر کے امن کو قائم رکھنے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. جیسے انیس بھائی نے کہا ہے، مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ پھر ہم جو ہے وہ میں وہی اسی کی طرف تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ ماضی میں ایم کیو ایم کے اوپر بھی بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگتے آئے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں کہ بھائی اس طرح کے معاملات اتنے اس کے اوپر جو ہے آلدو کہ ایم کیو ایم تو یہ کہتی ہے کہ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جی اس کے ریئیکشن بڑے شدت ہیں. کچھ کارکنان ہیں جو جذباتی ہیں، جو کراس ہو جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں پھر خرابی کی طرف، اور پھر پورے شہر کو دیکھنا پڑتا ہے. تو بذات خود ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آغاز کیا جا رہا ہے کسی طرف شہر کا جو ماحول ہے جو ایک بڑی مشکل سے قابو آیا ہے. اس شہر کی نمائندہ جماعت ہونے سے ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری محسوس کی ہے، اس شہر کو امن کے قائم رکھنے کے لیے قائم رکھا ہے. لیکن آپ گینگوار کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ لیاری امن کمیٹی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی سرپرستی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت کلیشز دیکھے ہیں آپس میں. آپ کو ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. یہ ہے وہ اصل ناسور جنہوں نے شہر کراچی کا امن جو ہے وہ بگاڑا ہوا ہے، تباہ کیا ہوا ہے. آج بھی اسٹریٹ کرائم اتنا ہے. یہ جو ہمارے ناجائز افغانی یہاں پہ گھوم رہے ہیں جن کو جو ہے ناجائز شہر پہ مسلط کیا گیا، آج بھی جو ہے وہ فری فار آل ان کے لیے گھومتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کے ساتھ بھی ڈکیتی ہو گئی، مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. ابھی بچوں کو مار دیا، لیڈیز کو مار دیا، نوجوانوں کو مار دیا. اب آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ امن یہاں پہ کون خراب ہے؟ جن کی ذمہ داری ہے امن قائم رکھنے کی پولیس کی، تو وہ تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی نا. اس کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کرے. اب جتنے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں 90% پولیس والے نکل رہے ہیں. آپ کو آخری سوال سلمان صاحب میں کرنا چاہوں گا، وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پہ پہنچ چکا ہے پروگرام کا. آپ کو امید ہے کہ جو پولیس ہے وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گی اور انویسٹیگیٹ کرے گی، جو ملزمان ہیں اس کے اندر ان کو قرار واقع سزا دے گی؟ آپ کو یقین ہے ایم کیو ایم پاکستان کے اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ ذرا اس کا موقف جتنے لاسٹ اطمینان ہے کہ پولیس ہی کر لے گی معاملات؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے پولیس کا پہلا ورژن آ گیا کہ یہ زمینی مسئلہ ہے، پلاٹ کا تنازع ہے، اس سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ کیا تحقیقات کریں گی؟ آزادانہ کیا انویسٹیگیشن؟ اللہ رحم کرے. بس ٹھیک ہے سلمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، بہت شکریہ اپنا موقف بھی پیش کرنے کے لیے. ناظرین بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایشوز کو ہائی لائٹ کرے. ایک افسوسناک واقعہ ہے، 3 جانیں چلی گئیں، اتنی آزادانہ طور پہ اسلحے کا استعمال ہوا، تصویریں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہیں، اتنے قریب سے گولیاں چلائی گئیں کہ پورا کا پورا ایک حصہ سر کا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بچے بھی نظر آ رہے ہیں اس ویڈیوز کے اندر، خواتین کی بھی آواز آ رہی ہے. ایک علاقہ محلے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا. رحم کرے اس شہر کے اندر، اگر کسی کی بھی کہیں نہ کہیں کسی جگہ بیٹھ کر کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ بھی ہے تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ رحم کریں اور چیزوں کو کوشش ہو کہ ماحول اس طرف نہ جائے. چونکہ اس شہر نے بڑی لاشیں اٹھائی ہیں، اس شہر نے بڑا خون خرابہ دیکھا ہے اور بڑے بچوں کی جو لاشیں اٹھائی ہیں اور دیکھی ہیں اور بڑا ماحول خراب دیکھا ہے. اللہ اللہ کر کے یہ صورتحال اس وقت امن کی طرف آئی ہے، بہت سارے اداروں کا اس میں کردار ہے، پر اب صورتحال جو ہے وہ قابو میں رہے، یہی دعا بھی ہے اور گزارش بھی ہے اپنے پلیٹ فارم سے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی کہ اس چیز کو دیکھا جائے، مد نظر رکھا جائے. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کی طرف پہنچا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر آتے رہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.